ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بھی بے ادبی، بڑی گستاخی تو دور کی بات ہے، معمولی سی بے ادبی کی بھی بات سن لیتا ہے، اس کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کے کھانے پینے سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا والے یہ سمجھنے سے بظاہر قاصر نظر آتے ہیں اور اسی لیے بار بار پلٹ کر آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے وجود، اپنی شخصیت، اپنی بہن، اپنی کسی کو بھی گالی ہو سکتا ہے، برداشت کر کے ضبط کر لے جائے، لیکن نبی کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ ناموس رسالت پر آنے والی یہ جو آنچ ہے، یہ جو زبانیں، یہ جو قلم، یہ جو ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ پورے سماج کا مسئلہ ہے۔ سماج کے لوگوں کو اسے سماج کا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ نبی ہر کسی کے خیر خواہ ہوتے ہیں، نبی اپنی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن جب تک آدمی اس دعوت پر لبیک نہیں کہتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ نبی میرا دشمن ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ وہ لوگ جو اسلام پر نہیں ہیں یا اسلام کو جانتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیوں کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں فرقہ پرستوں نے جو ماحول مسلم مخالف ذہن عام کرنا شروع کیا، اس قدر زیادہ مسلمانوں کے اندر زہر بھرا ہوا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ نہ مسلمانوں کو حقیقت میں جانتے ہیں، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے ہیں، لیکن اپنے سینوں میں ٹھنڈک اتارنے کا ذریعہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سینے میں آگ اتار دی جائے، آگ بھر دی جائے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ان کو لگتا ہے کہ نبی کی شخصیت کو نشانہ بنا لیا جائے۔ اسلامی شریعت کی تعلیمات اس مسئلے میں صاف ہیں کہ اگر یہ گستاخیاں کرنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم، کرنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی نظام حکومت قائم اور نافذ ہے تو پھر ان کی سزا اسلامی شریعت کی نظر میں قتل ہی ہے، قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اسلامی شریعت کی اس حکم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اپنے ملک میں مطالبہ ہوتا ہے کسی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ ہو جائے، زنا بالجبر ہو جائے، ایسے آدمی کو سر عام پھانسی دینی چاہیے، قتل کیا جانا چاہیے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اسلامی شریعت نے اگر کسی مسلم حکومت میں شاتم رسول کی سزا قتل رکھی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے جذبات ایک کسی بے گناہ لڑکی کے لیے جس قدر ابال کا شکار ہو سکتے ہیں، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے لیے مسلمانوں کا اور اسلامی شریعت کا یہ قانون اس سے کہیں زیادہ مبنی بر انصاف۔ یہ خاتون، ایک لڑکی صرف ایک معصوم ہے، یہ نبی معصوم ہونے کے ساتھ انسانیت کا محسن ہے، اس لیے اگر اسلامی شریعت نے یہ قانون نافذ کرنے کی بات کی ہے تو اسلامی شریعت کا یہ قانون رہے گا، کسی کو پسند آئے تو پسند آئے، کسی کو پسند نہ آئے تو پسند نہ آئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، حاضرین گرامی قدر، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں، اس کے اسباب اور علاج۔ بھائیوں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی نہیں بلکہ ہم جنہیں مقدسات اسلام کہتے ہیں، قرآن مجید کی بات ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو، یا پھر یہ کہ کعبۃ اللہ جیسے شعائر اسلام کی بات ہو، وقتاً فوقتاً ہمارے اپنے ملک کے اندر یا پھر ہمارے اپنے ملک سے باہر بین الاقوامی سطح پر کچھ غلط ذہن کے لوگوں کی طرف سے اس حیثیت سے نشانے پہ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ ان کی تحقیر، ان کی تذلیل، ان کی توہین کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ یہ واقعات جب کبھی پیش آتے ہیں، یقین مانیے کہ مسلمان ایسے بھی ہیں جن کا نمازوں سے بظاہر کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ شرابی کبابی قسم کے مسلمان، ایسے مسلمان کا دل بھی چھلنی ہو جاتا ہے، اس کا سینہ جو ہے تار تار ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ دیندار مسلمان، وہ مسلمان جس نے واقعی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کی صبح و شام کو ڈھال لینے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اللہ کی عبادت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ لگا چکا ہو، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے علاوہ کوئی اس تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وجہ اس کی کیا؟ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرتے ہیں، بت پرست اپنے بتوں سے ویسی محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جس قدر ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، دنیا والے اپنے رہنماؤں اور رہبروں سے محبت کر کے بھی اندازہ نہیں لگا سکتی کہ ایک مسلمان کو اپنے نبی سے کیسی محبت ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بھی بے ادبی، بڑی گستاخی تو دور کی بات ہے، معمولی سی بے ادبی کی بھی بات سن لیتا ہے، اس کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کے کھانے پینے سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا والے یہ سمجھنے سے بظاہر قاصر نظر آتے ہیں اور اسی لیے بار بار پلٹ کر آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، ایک مسلمان کے لیے اللہ کی نبی کی شان میں ہونے والی یہ گستاخیاں ان کے محبت کا بڑا شدید امتحان اور آزمائش ہے۔ ایک مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے ماں باپ، اپنے بچے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت سب سے شدید ہوتی ہے۔ ایسے محبوب کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایک مسلمان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ کہنا یا بتانا ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ تعبیرات ہیں۔ دنیا اگر سمجھ سکے، احساسات کی زبان کو سمجھ سکے تو وہ سمجھ سکتی ہے کہ ہم پہ کیا گزرتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ مسئلہ ہماری محبت اور عقیدت کے امتحان کا بھی ہے، یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا بھی۔ دین و ایمان کے اعتبار سے ایک مسلمان کا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق پر آنے والے آنچ کو آپ کے دامن تک پہنچنے نہ دیں۔ یہ دین و ایمان کا بھی تقاضا ہے ایک مسلمان کا، یہ صرف محبت کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کا تقاضا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی ہم اور آپ فکر کریں،
اور تیسرا ایک اور پہلو یہ بھی میں دنیا والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں، دنیا کو سمجھنا چاہیے، دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی انسان تو انسان ہے، جب اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ اکثر ضبط کر جاتا ہے، لیکن بہرحال جب حد سے زیادہ ظلم ہو جائے یا جذبات حد سے زیادہ ابال کا شکار ہو جائے، آدمی بے قابو ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ مزاج ہے۔ دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے وجود، اپنی شخصیت، اپنی بہن، اپنی کسی کو بھی گالی ہو سکتا ہے، برداشت کر کے ضبط کر لے جائے، لیکن نبی کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ آج یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یقین مانیے جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، یہ ہمارے نوجوان جو واقعی معنوں میں ہو سکتا ہے عمل میں کوتاہ ہوں گے، لیکن نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے اکثر یہ پوچھتے ہیں، ان علماء سے اکثر یہ پوچھتے ہیں، ہماری جان جائے تو جائے لیکن ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان واقعات کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ سمجھنے کی غلطی سماج کے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بتاؤ، یہ نوجوان اگر بے قابو ہو کے نکلے، یہ نوجوان اگر اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ کر بپھر گئے، دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ خون خرابہ ہوگا، بدامنی پھیلے گی، قتل و غارت گری ہوگی، لوٹ مچے گی، ایک کے جواب میں دوسرا آگے بڑھے گا، اینٹ کے جواب میں پتھر کی بات آئے گی، اور انسان نہ رہ کر بستیاں جنگل ہو جائیں گی، امن و امان ختم ہو جائے گا، اور چند شرپرستوں کی شرارت کے نتیجے میں سماج کے پرامن لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہوگی۔ اسی لیے ناموس رسالت پر آنے والی یہ جو آنچ ہے، یہ جو زبانیں، یہ جو قلم، یہ جو ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ پورے سماج کا مسئلہ ہے۔ سماج کے لوگوں کو اسے سماج کا مسئلہ سمجھنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یاد رکھیں، معدم النار میں مستصغر الشرر، عربی میں کہا جاتا ہے بڑی سے بڑی آگ کا آغاز بھی ہلکی سے چنگاری سے ہوتا ہے۔ آگ کو الزام دینے سے پہلے چنگاری لگانے سے بچانے اور بچنے کی فکر کرنا، یہ سمجھدار معاشرے کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقتاً فوقتاً یہ جو گستاخیاں ہوتی چلی آ رہی، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر ایسے لوگ، گمنام لوگ جن کا کوئی وزن نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، سچ تو یہ ہے ان میں کی ایک بڑی تعداد تعلیم یافتہ نہیں، سچ تو یہ ہے کہ ان میں کی ایک بڑی تعداد اپنے اخلاق و کردار میں گرے ہوئے لوگ ہیں، سچ تو یہ ہے ان میں ایک بڑی تعداد سماج کے عقلاء سمجھداروں میں نہیں، سفہاء القوم، قوم کے نادانوں اور جذباتی قسم کے لوگوں میں ہوتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا خود اپنے گھر کے اندر کوئی اعتبار نہیں، یہ چھوٹی سی زبانیں لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے چاہتے ہیں۔ یہاں دو باتیں میں کہنا چاہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، چاند پہ تھوکنے سے تھوک آپ کے ہی منہ پہ گرے گا، یہ حقیقت نہیں بدلتی، یاد رکھنا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس چاند پر چھوکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں، یہ بھی تمہیں یاد رکھنا پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا وجود ایک مسلمان ہی کے لیے نہیں، اس پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر اتارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا پیغام، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی ہدایت نے اس انسانیت کے ہر فرد تک اپنا فیض پہنچایا ہے۔ اسی لیے تم ایمان نہ لاؤ تو تم ہو سکتا ہے غیر رہو، تم ہو سکتا ہے مسلمان نہ شمار کیے جاؤ، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہوگا، اسلام نہ قبول کر کے بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر بار احسان ہو، تم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اثر ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ واقعات اس قدر زیادہ
سماج اور مسلمان دونوں کے لیے تکلیف دہ ہونے کے باوجود، سماج اور مسلمانوں دونوں کے لیے پریشانی کا باعث ہونے کے باوجود بار بار پیش آتے ہیں، بار بار پیش آ رہے ہیں۔ یہ جو واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں، یہ وہ حادثات جو بار بار پیش آ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب کو پہچان کر ان اسباب میں سے جن اسباب کا تدارک کیا جا سکتا ہو اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ آج میں میرے اپنے دیے گئے وقت میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے چند باتیں، چند اسباب اور چند علاج آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ اگر دیکھیں کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے پوچھیں، سچ تو یہ ہے کہ نبی کی سیرت، نبی کی شخصیت، نبی کا کردار اور اللہ کے نبی کا پیغام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی نبی کو گالی دینے تک آ سکے۔ اسی لیے جو لوگ اس مسئلے کی طرف آ رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی معقول یا جائز سبب آپ کو کبھی نہیں ملے گا، کوئی معقول یا جائز سبب ان کے پاس نہیں جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کریں۔ ہاں، جو بھی اسباب ہیں وہ غلط اسباب، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ 3-4 سبب گنا دوں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ کہ انسانیت کے یہ وہ لوگ جو ہدایت کے راستے سے دور ہیں، جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے دشمن ہیں، ان کے آباء و اجداد کے دشمن ہیں، ان کے معبودوں کے دشمن ہیں، ان کے اپنے پورے سماج کے دشمن ہیں۔ نبی ہر کسی کے خیرخواہ ہوتے ہیں، نبی اپنی امت کے خیرخواہ ہوتے ہیں، لیکن جب تک آدمی اس دعوت پر لبیک نہیں کہتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ نبی میرا دشمن ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ وہ لوگ جو اسلام پر نہیں ہیں یا اسلام کو جانتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیوں کی طرف آتے ہیں۔ دوسری وجہ، اس سماج میں رہتے ہوئے عصبیتوں کا اپنا ایک کردار ہے۔ مسلمان ہیں، مسلم قوم ہے، مسلم قوم کا اپنا وجود ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے ساتھ رہتے بیٹھتے اس دنیا کے اندر ایک مقابلہ، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے، ایک دوسرے پر غالب آنے، ایک دوسرے پر غالب آ کر ایک دوسرے کو اپنے تابع کرنے کا ایک مقابلہ اور مسابقہ چلتا ہے۔ ایسے مقابلے کی دنیا میں جتنی بھی قومیں مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی جائے۔ وہ نبی کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ مومنوں کے دلوں کو چھلنی کر سکے۔ وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا مقصد اصل میں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا، لیکن وہ نشانہ بناتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی سیاق میں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے ملک میں فرقہ پرستوں نے جو ماحول مسلم مخالف ذہن عام کرنا شروع کیا، اس قدر زیادہ مسلمانوں کے اندر زہر بھرا ہوا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ نہ مسلمانوں کو حقیقت میں جانتے ہیں، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے ہیں، لیکن اپنے سینوں میں ٹھنڈک اتارنے کا ذریعہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سینے میں آگ اتار دی جائے، آگ بھر دی جائے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ان کو لگتا ہے کہ نبی کی شخصیت کو نشانہ بنا لیا جائے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے نبی کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اس ملک میں حکومت کر چکے حکمرانوں میں سے بہت سارے حکمرانوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بول رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں، اور اس کو دوہرا کر بول رہے ہیں۔ جھوٹ اس قدر زیادہ بول رہے ہیں کہ آج کے سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ اس جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا، نبی کی شخصیت کو، ان کے کردار کو داغدار کرنے والا، اسلامی شریعت کی تعلیمات کو دہشت گردی کے رنگ میں پیش کرنے والا، یا پھر اسلام کو بدنام کرنے والا، یا جھوٹا پروپیگنڈا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کو لگتا یہ ہے کہ اسلام، مسلمان اس قدر بدنما شکل میں آج جی رہے ہیں، جو پروپیگنڈے کے نتیجے میں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی وجہ اللہ کے نبی اس لیے بھی لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ایک اور وجہ ہے، یہ مغربی دنیا میں زیادہ ہے، ہمارے اپنے ملکوں میں نسبتاً کم ہے، لیکن ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا کے اندر عیسائیوں کا غلبہ سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے، مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کی تعداد ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، آج کی دنیا کی اکثریت مذہب بیزار ہے، ان کا اپنے دین سے بھی کوئی تعلق نہیں، اسلام سے تو ہے نہیں، اپنے مذاہب سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کے دنیا کے لوگوں کے سامنے وہ یہ مانتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مسئلہ ہے، آدمی کو انسان کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی آزادی، انسان کو ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے۔ انہی میں سے ایک آزادی ہے اظہار رائے، یعنی اپنی بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ آج آزادی رائے کا اظہار، یعنی اپنی رائے کے اظہار کی جو آزادی ہے، اس کو ایک بت کی طرح پوجا جاتا ہے، اور آج مانا جاتا ہے کہ مہذب معاشروں کی یہ علامت ہے کہ وہاں کسی کو اپنی رائے رکھنے میں کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ نہیں عائد کی جاتی۔ اور اس کے اظہار کے نام پر بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی نبی کی شان میں بھی گستاخی کریں، ہمارا حق سمجھ کر مانا جائے، کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی سے جڑا ایک اور سبب ہے، بہت سارے مسلمانوں میں سے، غیر مسلموں میں سے، لبرل قسم کے لوگ، دین سے آزاد قسم کے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا چونکہ آج اظہار رائے کی آزادی کو مانتی ہے، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر اپنا قد اونچا کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا لبرل بنائیں گے، قبولیت عام لوگوں کے اندر ہمیں حاصل ہوگی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے محض اس لیے کہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کر سکیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں میں یا مسلمانوں کا نام رکھتے ہوئے بھی نبی کی شان میں گستاخیوں کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے بھائیوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بعض مسلمانوں کی نادانیاں، ہم میں سے بعض لوگوں کی غلطیاں، ہم میں سے بعض لوگوں کے اعمال و کردار بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں اگر آج بعض نوجوان یا بعض افراد بے گناہ لوگوں کو بم سے اڑا دیتے ہیں یا بے گناہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے اصل محرک پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ، ہم میں سے بہت سارے لوگ سماج کے اندر سماج کے لیے تکلیف دہ بن جائیں، تو بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہر سماج میں اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، سمجھدار اور نادان بھی ہوتے ہیں۔ وہ سیدھے افراد کی خرابی کو رہنما کی خرابی سے جوڑ دیتے ہیں۔ کئی بار اسلام، قرآن اور اللہ کے نبی ہماری وجہ سے بدنام ہوتے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک وجہ بنتی ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم اور آپ عام طور پر اللہ کے نبی کی شان میں ہوتی گستاخیاں دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے اسباب اگر ہمارے سامنے ہیں، تو اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں اس کے تدارک کے لیے، اس پہ روک لگانے کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائیو، سب سے پہلی بات اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور اس بات کو پورا سنیے گا تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت کی تعلیمات اس مسئلے میں صاف ہیں کہ اگر یہ گستاخیاں کرنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم، کرنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی نظام حکومت قائم اور نافذ ہے، تو پھر ان کی سزا اسلامی شریعت کی نظر میں قتل ہی ہے، قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کی سزا اسلامی شریعت کی نظر میں، قانون میں قتل ہے۔ اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اسلامی شریعت کی اس حکم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آج بھی آپ جانتے ہیں ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس بعض جرائم اتنے بڑے ہیں کہ وہ بھی قتل کی سزا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنے ممالک ہیں ڈرگز کے استعمال پہ قتل کی سزا دیتے ہیں، کتنے ممالک ہیں زنا بالجبر پہ قتل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں مطالبہ ہوتا ہے کسی لڑکی کا بلاత్కాر ہو جائے، زنا بالجبر ہو جائے، ایسے آدمی کو سر عام پھانسی دینی چاہیے، قتل کیا جانا چاہیے۔
لوگوں کو سمجھنا چاہیے اسلامی شریعت نے اگر کسی مسلم حکومت میں شاتم رسول کی سزا قتل رکھی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے جذبات ایک کسی بے گناہ لڑکی کے لیے جس قدر ابال کا شکار ہو سکتے ہیں، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے لیے مسلمانوں کا اور اسلامی شریعت کا یہ قانون اس سے کہیں زیادہ مبنی بر انصاف۔ یہ خاتون، ایک لڑکی صرف ایک معصوم ہے، یہ نبی معصوم ہونے کے ساتھ انسانیت کا محسن ہے، اس لیے اگر اسلامی شریعت نے یہ قانون نافذ کرنے کی بات کی ہے تو اسلامی شریعت کا یہ قانون رہے گا، کسی کو پسند آئے تو پسند آئے، کسی کو پسند نہ آئے تو پسند نہ آئے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک اندھے صحابی تھے، نابینا صحابی، ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو غالباً غیر مسلم تھی۔ اس لونڈی کا معاملہ یہ تھا کہ اس لونڈی سے اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی کو دو بڑے خوبصورت بچے دیے تھے۔ حدیث کے الفاظ میں مثل اللؤلؤتین، دو موتیوں جیسے بچے تھے، دو موتیوں جیسے بچوں کی ماں تھی۔ اس لونڈی کو ام ولد کہتے تو ام ولد تھی، تو وہ ام ولد ان کے پاس۔ لیکن مسئلہ یہ تھا جب موقع ملتا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتی، جب موقع ملتا زبان درازی کرتی، جب موقع ملتا اللہ کے نبی کو کچھ نہ کچھ برا بھلا کہتی۔ یہ صحابی سمجھاتے رہے، بولتے رہے، بار بار کرتے رہے۔ ایک دن وہ واپس لوٹے گھر میں، رات کا وقت تھا، اس خاتون نے پھر وہی غلطی کی۔ بار بار سمجھانے کے باوجود صحابی نے گھر کے اندر موجود ایک ہتھیار لیا۔ اس عورت کو نابینا ہے لیکن اس عورت کے پیٹ پہ وہ ہتھیار رکھ کر سوتے نیند کی حالت ہی میں اس عورت کا قتل کر دیا۔ صبح اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ صحابی آگے بڑھ کر آئے، میں نے کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اللہ کے نبی آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، بار بار سمجھایا، مکرر سمجھایا، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آئی۔ اللہ کے نبی مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے کہا کہ یہ کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے کہا تم گواہ رہو کہ میں اس خاتون کے خون کو ہدر قرار دیتا ہوں، یعنی اس کا قتل جائز قرار دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے بھائیوں، اسلامی شریعت کے معاملے میں یہ معاملہ صاف۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس کتاب میں تقریباً 27 ایسے اوجہ یا 27 ایسے پہلو گنائے ہیں جو شریعت مطہرہ میں اس بات کی دلیل ہیں کہ شاتم رسول کی سزا اسلامی شریعت میں یہ ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہا بات پوری میری سمجھیے، اسلامی شریعت ایک بہت صاف قاعدہ رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ سزاؤں کے نفاذ کے لیے با اختیار مسلمانوں کا ہونا ضروری، مسلمانوں کی حکومت کا ہونا ضروری۔ اسلامی شریعت میں قاتل کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا، شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے گا، شراب پینے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے، جھوٹا الزام لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ حدود ہیں، اسلامی شریعت کی ہیں، لیکن اسلامی شریعت یہ کہتی ہے ان کا نفاذ اسی وقت کیا جائے گا جب مسلمان با اختیار رہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار رہے۔ افراد کو اگر چھوٹ دے دی جائے کہ جس کے دماغ میں جو سمائے وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لے، پھر خون خرابے کا ایسا ماحول عام ہوگا کہ سامان بدعمنی کا شکار ہوگا۔ اس لیے بھائیو، اس حکم کے سلسلے میں بھی راجح موقف یہی ہے کہ افراد کو اس سلسلے میں اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ پہلا علاج ہے جو اسلامی شریعت نے دیا، اور دوسرا علاج جو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے وہ یہ۔ دیکھیے، ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہے اگر ہم یہ سزا نہیں دے سکتے تو کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے گستاخوں کو گستاخی کی کوئی اور سزا دلوائی جا سکتی ہو تو دلوانے کی کوشش کریں۔ بھائیو، ایک بڑی اہم بات آج آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ سب کا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ ہم سبھی ایک حقیقت دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم؟ جب کبھی کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لوگ جذبات میں آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، میمورنڈم لے جا کے پیش کیے جاتے ہیں، کلکٹر کے پاس جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر کے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور گرفتاری کے بعد سب ایسے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد پھر کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو گرفتاریاں ویسے نہیں ہوتی،
کوئی ادھر ذرا سا چوں چاں کرے تو گرفتار، اور ادھر کوئی آدمی اتنی بڑی غلطی کر جائے، سماج میں بدامنی پیمان پھیلانے کا اتنا بڑا جرم کر جائے، اسے چھوٹ بہت ملتی ہے، لیکن دباؤ ڈال کر کسی طرح سے گرفتاری کروا لی جاتی ہے۔ ہم میں کی بڑی تعداد کے معاملات جس دن پتہ چلا گرفتار کر لیا گیا، مطمئن ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ یاد رکھنا، گرفتاری کوئی چیز نہیں، یاد رکھو آج کی بات، ایسے ظالموں کی گرفتاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ان لوگوں پہ گرفتاری کے بعد جو چارج شیٹ فائل ہوتی ہے، قانون دان طبقے کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے، پولیس پر دباؤ اس پر ڈالنا چاہیے کہ ایف آئی آر میں وہی آپ جو ہے درج کریں، الزام وہی لگائیں جو اسے واقعی معنوں میں اس کے جرم کا حقدار بناتی ہے، یا جو جرم اس کا تقاضا کرتا ہے۔ کئی بار ایسا گرفتار ہوا، چند دن کے بعد بیل مل گئی، اس کے اوپر جو دفعات لگتی ہیں قانون کی دفعات، وہ اتنی ڈھیلی، اتنی کمزور کہ پھر وہ چند دن میں باہر آ جاتا ہے۔ اصل کام کرنا گرفتاری کے بعد کا ہے۔ کوشش کرو، دو چار لوگ، مان لو اس شہر میں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوا تو سارے مسلمانوں کو مل کر ایک ایسی ٹیم بنا دینی چاہیے جو اس کیس کا پیچھا کریں گی جب تک اسے اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیں گی۔ اور ایک آدمی اگر کرتا ہے، اگر آپ نے اس کا پیچھا اخیر تک کیا، اس کی بیل ہونے سے رکاوٹ پیدا کریں، اس کے اوپر قرار واقعی دفعات لاگو کریں، اچھے وکیل رکھ کر مقدمہ لڑیں۔ گورنمنٹ کا وکیل لڑے گا تو کیا لڑے گا آپ کی طرف سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون کے دائرے میں رہ کر سزا دلوائی جا سکتی ہے، وہ سزا بھی ہم اور آپ پوری نہیں دلوا پاتے۔ اس کا خیال رکھیں کہ قانون میں جتنا دم ہے اتنا ہی صحیح ان لوگوں کو گھیر کر ان کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کبھی گستاخیاں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ سب جگہ ایک ہی پیٹرن ہم نے بنایا ہوا، ہم احتجاج پہ نکل پڑتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، بازار بند کرتے ہیں، ہم جو ہے میمورنڈم پیش کرتے ہیں۔ بھائیو دیکھو، ایک مسئلہ یاد رکھو، یہ احتجاجات، یہ ساری چیزیں، یہ اصل میں اسلامی شریعت کا سکھایا طریقہ نہیں ہے۔ یہ یقیناً جمہوری ملک کا اپنا طریقہ، جمہوری ملک میں اس کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ انتظامیہ پہ دباؤ بنایا جا سکے تاکہ وہ ایسے لوگوں پہ روک لگا سکے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ان احتجاجات سے نہ کسی پہ کوئی دباؤ بن پا رہا ہے، نہ کسی پر کوئی اثر ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شر کے خاتمے کے لیے نکلے، شر کے اضافے کا باعث تو نہیں بن رہے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ایک بہت بڑی سچائی، بہت سارے ظالم ایسے بھی ہیں، ان کو لگتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں زبان درازی کر دو، نبی کی شان میں گستاخی کر دو، آپ راتوں رات مسلمان آپ کو اتنا مشہور کر دیں گے، آپ کی اتنی تشہیر کر دیں گے کہ پوری دنیا میں آپ کا نام کر دیں گے۔ اور آپ یقین رکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، مختلف پارٹیوں سے جڑے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ اسی حربے کو استعمال کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے احتجاج کو اپنی سیاسی ترقی کی غذا بنا رہے ہیں، سیاسی ترقی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آنکھ بند کر کے صرف احتجاج میں نکل جانا یہ کہاں کی دانائی ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے پر مسلمانوں کے علماء اور دانشور طبقہ، ذمہ داران کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ان اقدامات سے کیا واقعی ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اس مسئلے پہ ہم اور آپ کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں، میں نے کہا آپ کے سامنے کہ ہمارے اور آپ کے سماج کے بجائے مغربی سماج میں آزادی رائے یعنی اظہار رائے کی آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کو ایک بات یہ بھی بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھیے، آپ کے پاس، آپ کے سماج میں، آپ کے کلچر میں یا آپ کے قانون میں اظہار رائے کی آزادی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگ خود ایک بات جانتے ہیں کہ آزادی کامل بھی عامر پابند ہے کچھ قانونوں کی، آزادی کامل بھی عامر پابند ہے کچھ قانونوں کی۔ ہر قید چمن سے آزادی یہ نیک انجام نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں آپ کو آزادی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے گالی دے سکتے ہیں بلا وجہ۔ آپ کو آزادی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلا وجہ میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ دنیا والے یہ مانتے ہیں کہ آزادی آپ کو ہے وہاں تک جہاں تک آپ کی آزادی سے آپ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو پھر دنیا والوں کے سامنے ہمیں یہ آواز بڑی شدت سے اٹھانی چاہیے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی
حد کے عزت پر دعویٰ ٹھونکنے کا قانون ہے. یعنی کوئی اگر میری بے عزتی کر دے، قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس پہ دعویٰ کر سکتا ہوں، تو پھر ہمیں یہ آواز متفقہ طور پہ اٹھانی چاہیے کہ جو قانون ہماری بے عزتی پر، ہماری عزت، حد کے عزت پر مقدمہ کرنے کے لیے قانون بنا سکتا ہے، تو ان کو بتانا چاہیے کہ ہماری نظروں میں، سارے مسلمانوں کی نظر میں، اس ملک کی تقریباً 20% آبادی کی نظر میں نبی کی شان میں گستاخی ہماری اپنی عزت سے بڑا مسئلہ. ہماری عزتوں کے دفاع کے لیے قانون میں گنجائش ہو سکتی ہے، تو جو مسئلہ اس سے بڑا ہے اس کے لیے بھی قانون بننا چاہیے. قانون بنانے کے لیے ہم اور آپ کو ماحول بنانا چاہیے، محنت ہم اور آپ کو کرنی چاہیے کہ حد کے عزت کا معاملہ ہمارا ہو تو بڑا ہے، لیکن نبی کا ہو تو اتنا بڑا ہے کہ ہماری نظر میں اس کے لیے قانون بننا، ہم یہ سمجھتے ہیں اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف قانون بنے. مطالبہ کریں اللہ تعالیٰ کے بندوں. بھائیو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کم سے کم ہم جہاں اسلامی شریعت کا قانون نہیں ہے وہاں اللہ کے نبی کی دفاع کے لیے جو کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. اور بھائیو، میں نے کہا کئی بار ہم اور آپ بدنام ہو جاتے ہیں. دیکھو، زندگی جیتے ہوئے جہاں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے ایک یہ بھی کہ میری غلطیوں کی وجہ سے کوئی میرے باپ کو گالی نہ دے، میری غلطیوں کی وجہ سے کوئی میری ماں کو برا بھلا نہ کہے، کوئی یہ نہ کہے کس کا کس کی اولاد ہے، کوئی یہ نہ کہے کون سی ماں ہے جس نے ایسا بچہ جنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری غلطی ہے، مجھے برا بھلا کہو، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے میں ایسی غلطی کروں ہی کیوں کہ کوئی میرے ماں یا باپ تک پہنچے. اس سے زیادہ شعور ہمارا یہ بیدار رہنا چاہیے ہم ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی نبی کی ذات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک پہنچنے کی کوشش کرے. اور آخری بات، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات جو آپ کے سامنے میں کہنا چاہوں گا بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. بھائیو، اسلامی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اسلامی اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جتنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے کا مکلف کیا، ہم اتنی کوشش کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوششوں کے باوجود کچھ ظالم بچ جائیں، کچھ ظالم چھوٹ جائیں، بلکہ کچھ ظالم اسی بنیاد پر اپنا سیاسی کیریئر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں. اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں. اور بالخصوص نبی کے حق میں گستاخی کرنے والے ظالموں کو اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھنا. ہم اگر کمزور پڑ گئے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کہ اے اللہ، ہم ایسے مظلوم ہیں کہ چاہ کر بھی ہم اپنے نبی کی شان میں ہونے والے گستاخ کو سزا دے نہیں سکتے، سزا دلوا نہیں سکتے، لیکن تیرا دربار کھٹکھٹانے سے ہم کمزور نہیں. ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو نمونہ بنا دے، نمونہ عبرت دنیا کے سامنے بنا دے. ایسے ظالموں کی اللہ تعالیٰ گرفت کرے، اور اللہ کرے گا. اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جو سزا دے گا وہ دے گا. کئی بار اللہ چاہے آخرت سے پہلے دنیا میں سزا دے سکتا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ابو لہب اللہ کے نبی کا دشمن ہی نہیں، نبی کا گستاخ تھا. مرا تو ایسی موت مرا، ایسی بیماری لگ کے مرا کہ اس کو دفن کرنے کے لیے اس کے اپنے گھر کے لوگ نہیں آ رہے. بدبو اس قدر زیادہ اس کے جسم سے نکل رہی، اس کے بچے تک اس کے قریب نہیں آ رہے. تاریخی روایتوں میں اختلاف ہے. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ ابو لہب کے بچوں نے اس ڈر سے کہ سماج ہمیں برا بھلا کہے گا، کچھ لوگوں کو اجرت پہ لے کے اس کو گڑھے میں ڈھکیل دیا. بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ لکڑیاں لا کر اس کی لاش کو ڈھکیلتے ہوئے گڑھے میں ڈھکیلا گیا اور دور سے پتھر پھینک پھینک کر اس کی قبر کو بند کیا گیا. ابو لہب کو اللہ نے نمونہ نشانہ عبرت بنایا. اللہ تعالیٰ نے عتبہ، ابو لہب کا بیٹا عتبہ تھا. ایک سفر سے پہلے اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ ذرا رکو، میں محمد کے پاس جا کر آتا ہوں. اللہ کے نبی کے پاس گیا. اللہ کے نبی کے چہرے پہ نعوذ باللہ تھوکنے کی اس نے جرأت کی. اللہ نے بچایا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا لیا.
ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بچا لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم بعث علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تعالیٰ تیرے خونخوار جانوروں میں سے کوئی جانور اس پہ مسلط کر دے۔ عتبہ پورا سفر ڈرتا رہا، محمد نے بد دعا کی ہے، مجھے لگے گی ضرور، میرا کچھ برا حشر ہونے والا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے پڑاؤ ڈالا رات میں، اسے ڈر تھا، لوگوں نے بتایا یہاں جنگلی درندے رہتے ہیں، اسے ڈر تھا۔ اپنے ساتھیوں کے درمیان کچھ ایسے سویا کہ چاروں طرف اس کے اپنے دوست ہیں، بیچوں بیچ وہ ہے تاکہ اگر خطرہ آئے تو اس کے ساتھی اس کو سہارا بن جائے۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے ایک شیر آیا، لوگوں کے پاس آیا، سوئے ہوئے سارے لوگوں کو سونگھتا ہوا آیا، جو پہلے مل گئے ان کو چھوڑ دیا، پھلانگتا ہوا اسی عتبہ کے پاس آیا اور آ کر اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ مورخین نے یہ بات نقل کی۔ کعب بن اشرف اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اللہ کے نبی کے حکم سے صحابہ نے اس آدمی کا صفایا کیا۔ یہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے۔ اور اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاریوں کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں تاتاریوں کے مصاحبین میں سے ایک عیسائی ہو گیا۔ اب وہ تاتاریوں کے دربار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ ایک کتا وہاں بندھا ہوا تھا، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ ابن حجر نے کہا اس کی سند صحیح ہے، واقعہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ الدرر الکامنہ میں یہ واقعہ ابن حجر نے نقل کیا کہ کتا بندھا ہوا تھا، ادھر ہی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ کتا غرا رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا دیکھو باز آ جاؤ، لیکن وہ آدمی کرتا رہا، یہ اچک کر گیا اور اس نے پکڑ لیا کتے نے۔ لوگوں نے کسی طرح چھڑا لیا اور ساتھ میں موجود لوگوں نے نصیحت کی تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی اس لیے کتا بے قابو ہو کر تم پر آیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اصل میں یہ کتا بڑا عزت نفس والا ہے، اس نے دیکھا میں اشارے کر رہا ہوں تو سمجھا میں اس کی بے عزتی کر رہا ہوں، اس لیے وہ آیا ہے۔ بھائیوں ابن حجر نقل کرتے ہیں وہ دوبارہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا، وہ کتا اپنی رسی توڑوا کر آیا اور اس کا نرخرا اس کا گلا پکڑ کر نیچے توڑا اور اس کو وہیں ختم کر دیا۔ دنیا والوں کے سامنے یہ عبرت دنیا والوں نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا بدلہ لے گا، اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ اور بھائیوں آخری بات، میری اپنی گفتگو کی جو سب سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھو اللہ نے نبی کو اتنی پیاری سیرت، اتنی پیاری شخصیت، اتنا پیارا کردار دیا ہے، اگر ہم اس کا صحیح تعارف کروانے میں کامیاب ہو جائے، کوئی انصاف پسند اللہ کے نبی کی شخصیت سے نفرت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کو پہچانے گا وہ اللہ کے نبی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن سلام یہودی عالم ہے، اللہ کے نبی کو آ کر دیکھتے ہیں، کردار اتنا سچا تھا، کردار اتنا پاکیزہ تھا، نبی کی شخصیت اس قدر با اخلاق تھی، آپ کے کردار کی روشنی آپ کے چہرے پہ جھلکتی تھی۔ عبداللہ ابن سلام نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، پہلا جملہ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کا چہرہ دیکھ کر نبی کے کردار کا متوالا ہو جائے، ذرا سوچو وہ نبی کے حقیقی کردار کو دیکھ لے گا تو کیسا نبی کا دیوانہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی شخصیت کا تعارف کرواؤ۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے کافر تھے، گرفتار کر کے لائے گئے، بعد میں اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی کے اخلاق اور کردار اور آپ کے حسن معاملہ کو دیکھ کر۔ سمامہ بن اسال نے ایک بات کہی تھی کہ اے محمد، اسلام لانے سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ ناپسندیدہ نہیں تھا، آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین ناپسندیدہ نہیں تھا، آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شہر نہیں تھا، لیکن اب اسلام آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں اب یہ صورتحال ہے کہ آپ کا چہرہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، آپ کا شہر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور آپ کا لایا ہوا دین مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بھائیو سچ تو یہ ہے کہ دنیا والوں نے جھوٹ بول کر نبی کو جتنا بدنام کیا، ہم سچ بول کر نبی کا صحیح تعارف اتنا نہیں کروا سکے۔ ہمیں ماننا پڑے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا پیغام، آپ کا لایا ہوا دین، اس کی تعلیمات کو پہنچانے میں ہم اور آپ نے بڑی کوتاہی کی ہے، اور آج یہ گستاخیاں ہو رہی، ان میں ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کی اللہ کے نبی سے ناواقفیت، لوگوں کی لا علمی، لوگوں کی جہالت، بلکہ جھوٹ جو اللہ کے نبی کی شان میں کہا گیا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، وقت میرا ختم ہوا، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی یہ جو گستاخیاں اس سلسلے میں ہمارا جو کردار بنتا ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔